السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستوں، سرزمین ہندوستان کا چپا چپا اور گلستان ہند کا پتا پتا، ریگستان ہند کا ذرہ ذرہ اس بات پر شاہد ہے کہ ہندوستان کی مقدس سرزمین پر جب انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور یہ سازشی قوم ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بن بیٹھی، تو سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف راہوں کے خطرات سے بے فکر ہو کر سب سے پہلے علم بغاوت ہم نے بلند کیا. ملک کی آزادی کی تلاش میں ہم نے پھانسی کے پھندوں کو چن کر منزل کا نشان پوچھا. بے مثال قربانیوں کے بعد آزادی حاصل ہوئی. یہ قربانی کس کی تھی؟ آزادی کی چنگاری کو شعلہ کس نے بنایا؟ کون نہیں جانتا گھر ہمارا جلا تھا، جسم ہمارا کٹا تھا، خون ہمارا بہا تھا، سر ہمارا کٹا تھا. کون نہیں جانتا ہے کہ آزادی کی پہلی آواز شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بلند کی تھی. شاہ عبد العزیز نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا پہلا فتویٰ دیا تھا. سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید نے بالا کوٹ کے میدان میں آزادی کے لیے سب سے پہلے گردن کٹائی تھی. سراج الدولہ نے بنگال کی دھرتی پر سب سے پہلے خون کا نذرانہ پیش کیا تھا. ٹیپو سلطان شہید نے میسور کی سرزمین کو پہلی مرتبہ خون سے رنگین کیا تھا. شیخ الہند نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی اور مالٹا کی جیل کو آباد کیا تھا. چنانچہ انگریز مورخ کہتا ہے 1857 سے لے کر 1864 تک یہ ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال ہے. ان سالوں میں 14,000 علماء کو دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک ان کی گردنوں کو لٹکایا گیا. کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء کی گردن نہ لٹکی ہوئی ہو. ہزاروں علماء کو پھانسی کے تختے پر لٹکایا گیا. انگریز مورخ کہتا ہے علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا. انگریز مورخ کہتا ہے علماء کے جسم کو گرم تانبے سے داغا گیا تھا. انگریز مورخ کہتا ہے علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو نیچے سے چلا دیا جاتا تھا. انگریز مورخ کہتا ہے لاہور کی شاہی مسجد جس کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا، ایک ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی. انگریز مورخ کہتا ہے 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے دریا میں ڈالا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا تھا. انگریز مورخ کہتا ہے کہ جب میں اپنے دلی کے خیمے میں گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ مردار کی بدبو ہے. تو میں خیمے کے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں، آگ کے انگارے دہک رہے ہیں اور ان انگاروں کے اوپر 40 علماء کے کپڑے اتار کر علماء کو ان انگاروں پر ڈالا گیا. میرے دیکھتے دیکھتے 40 اور علماء کو لایا گیا. میرے سامنے ان علماء کے کپڑے اتارے گئے اور انگریز نے کہا مولویوں، جس طرح ان 40 علماء کو آگ پر پکا دیا گیا تمہیں بھی پکا دیا جائے گا. بس تم اتنا کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. وہ انگریز کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم سارے کے سارے علماء آگ پر پک گئے، دوسرے علماء بھی آگ پر پک گئے. کوئی عالم بھی ایسا نہیں تھا جس نے انگریز کے سامنے گردن جھکائی ہو. علماء کو توپ کے سامنے کھڑا کیا جاتا اور توپ کا بٹن دبا دیا جاتا. علماء کے جسم کو ریزہ ریزہ کر دیا جاتا. مولانا یحییٰ علی صاحب کی داڑھی کے بال کاٹے گئے. حافظ ضامن کو شہید کیا گیا. مولانا جعفر تھانیسری کو پھانسی کا حکم ہوا. مولانا جعفر تھانیسری کالا پانی کی تاریخ میں لکھتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی، کمر پر لوہے کی سلاخیں رکھی گئی، پھر لوہے کے پنجروں میں ڈال دیا گیا. مولانا تھانیسری فرماتے ہیں ان پنجروں میں نوکدار سلاخیں لگائی گئی. ہم ٹیک نہیں لگا سکتے تھے، ہم بیٹھ نہیں سکتے تھے، ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. مولانا تھانیسری
فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کل صبح تم کو پھانسی ہوگی تو ہم خوش ہو گئے۔ انگریز نے کہا کیوں خوش ہوتے ہو؟ تو فرمایا ہم شہید ہوں گے اور رسول اللہ کے حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے۔ انگریز نے کہا جس موت سے تم خوش ہوتے ہو ہم وہ موت نہیں دیں گے بلکہ تمہیں 14 سال کے لیے کالا پانی کی سزا دی جائے گی۔ انگریز مولانا تھانیسری فرماتے ہیں کہ جب کالا پانی لے جایا جانے لگا تو ان کے بچوں کو آخری ملاقات کے لیے بلایا گیا تو میرا 8 سال کا چھوٹا سا بچہ جیل کی سلاخوں میں جب میرے سامنے آیا تو میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں دیکھ کر زار و قطار رونے لگا۔ تو میں نے کہا بیٹے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تیرے باپ کی زندگی خدا نے بچائی تو واپس آئے گا، اگر نہ بچائی تو حوض کوثر پر ملاقات کر لوں گا۔ ہمارے علماء نے اس طرح قربانیاں دے کر اس دیش کو آزاد کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔